شہداء کیا اللہ کے فضل و کرم کو اپنے خون کا بدلہ جانتے ہیں، اور کیا اپنے ہمرزم کو بھول جاتے ہیں، اور کون سا مجاہد قابل تعریف ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام اہل علم کا ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس تفسیر درس میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن شہداء کی تعریف کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو، ان کی فضیلت کو بتاتا ہے۔ اس بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 سے 172 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 170 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس سے خوش ہیں، اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اب تک ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے خاص بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ روایات میں ہے کہ حقیقی مومن جو قرآن کے بدلے کسی اور کتاب کو اور اہل بیت کے بدلے کسی اور رہبر و رہنما کو قبول نہیں کرتے، وہ آیت کی بشارت میں شامل ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ برزخ کی زندگی ایک حقیقی اور واقعی زندگی ہے جس میں رزق بھی ملتا ہے، زندگی بھی ہے اور خوشی بھی ہے اور خوشخبری بھی ملتی ہے، اور اس زندگی سے صرف تاریخ میں نیک نامی کا باقی رہ جانا مراد نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، شہداء کی خوشی خدا کے فضل اور اس کی مہربانی کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے اپنے اعمال انجام دینے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ نمبر 2، شہداء خدا کے فضل و کرم کو اس کا ہدیہ جانتے ہیں، اپنے خون کا بدلہ نہیں سمجھتے۔ نمبر 3، شہداء اپنے ہمرزم مجاہد کو بھلاتے نہیں اور انہیں اچھے مستقبل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نمبر 4، شہداء کی زندگی اجتماعی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دوسروں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کی خوشبختی چاہنا اور عزت و شرف کے قافلے سے ملحق ہونے کی خواہش قابل قدر ہے۔ نمبر 6، شہداء کی کامیابی دائمی ہوتی ہے، انہیں کسی نعمت کو ہاتھ سے کھو دینے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ خدا کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور آئندہ آنے والوں کو خوشخبری دیتے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں اس خاص پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، عالم برزخ میں خوشی و خوشخبری ہے۔ نمبر 2، شہداء ایسی نعمت اور ایسے فضل کو پاتے ہیں کہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کلمہ نعمتن اور فضل نکرے کی صورت میں آیا ہے۔ نمبر 3، مومنین کے اعمال کی ضمانت دی گئی ہے۔ نمبر 4، جزا ملنے کی ضمانت عمل کے لیے شوق دلانا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔
جنہوں نے زخم لگ جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ابھی ان کے جنگ احد کے زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ کفر کے ساتھ مقابلے کے لیے پھر تیاری کر لی۔ ان میں سے جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ نکات: جنگ احد میں فتح حاصل کر لینے کے بعد کفار قریش مکے کی طرف لوٹ آئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ یہ تجویز منظور کی گئی کہ کیا ہی بہتر ہو کہ مدینے واپس چلیں اور باقی ماندہ مسلمانوں کا کام بھی یکسر کر دیا جائے تاکہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے۔ یہ خبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آن حضرت نے عام تیاری کا حکم دیا اور فرمایا کہ احد میں شرکت کرنے والے حرکت کریں۔ سب مسلمان پھر سے تیار ہو گئے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان عمومی رضاکار پھر سے تیار ہو چکے ہیں، وہ سمجھا کہ مسلمانوں کی کوئی تازہ دم فوج آمادہ ہو گئی ہے اور ہمارے لیے احد کی فتح کی مٹھاس کو ہار کی کڑواہٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گیا اور بڑی عجلت کے ساتھ مکے کی طرف چل دیا۔ تاریخ میں ہے کہ جنگ احد میں حضرت علی علیہ السلام کے بدن پر 60 سے زیادہ زخم آئے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تفسیر کنز الدقائق میں ہے کہ یہ آیت جنگ میں شامل حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے 9 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب جانتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، سچے مومن سخت ترین حالت میں بھی اسلام کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ نمبر 2، مجروحین کا محاذ جنگ میں شرکت کرنا تندرست افراد کے لیے تقویت اور جوش اور جذبے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نمبر 4، مجروح افراد کا محاذ جنگ میں شریک ہونا مکتب، راہبر اور ہدف کے ساتھ ان کے عشق، وفاداری اور کامل معرفت کی علامت ہے۔ نمبر 5، بعض اوقات جنگ کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس میں زخمیوں تک کو شرکت کرنا پڑ جاتی ہے۔ نمبر 6، عمل جتنا مشکل ہوگا اتنا ہی وہ قابل تعریف و ستائش ہے۔ نمبر 7، محاذ جنگ میں شرکت اور زخمی ہونا اگر تقوی کے ہمراہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 8، بعض اصحاب پیغمبر جنہوں نے جنگ میں شرکت کی لیکن وہ تو فکری سلامتی اور تقوی کو بھی ہاتھ سے دے چکے تھے۔ نمبر 9، وہ مجاہد قابل تعریف ہے جو الف جنگ سے اکتا نہ جائے، بے نیکیاں انجام دینے والا ہو، جیم پرہیزگار اور متقی ہو۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ شہداء اللہ کے فضل و کرم کو اپنے خون کا بدلہ نہیں جانتے بلکہ اس کی عطا جانتے ہیں، اور وہ کبھی اپنے ہمرزم ساتھی کو نہیں بھولتے بلکہ ان کے اچھے مستقبل کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو جنگ سے نہ اکتائے اور اچھے عمل انجام دے اور متقی و پرہیزگار ہو وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔